دوستوں ہم نے علمی ڈائری پر معلومات کے ساتھ ساتھ مشہور سیزنز کا اردو زبان میں ریویو شروع کیا ہوا ہے، جن میں ابھی تک ہم نے مشہور ترک سیزن محمد قطب الامارہ کی چند اقساط اور مشہور ہالی ووڈ سیزن منی ہائسٹ کا طاہا جاوید کی آواز میں ریویو شروع کیا ہوا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو تاریخی اور دنیاوی معلومات کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بننے والے سبق آموز سیزنز اور سچی کہانی پر مبنی ڈراموں کے بارے میں آگاہی ملتی رہے۔ ان دونوں سیزنز کا وقت کے ساتھ ساتھ تمام اقساط کا مختصر ریویو آپ کو ہمارے چینل پر ملتا رہے گا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ دوستوں لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب کے جنوبی کونے میں ایک احاطہ ہے، جس کے اندر ایک مقبرہ، چند قبریں اور 2 منزلہ مرکزی دروازے موجود ہیں۔ یہ احاطہ گل باغ بیگم کہلاتا ہے۔ لاہور ہی میں اسی نام سے ایک کوچہ اور ایک رہائشی علاقہ بھی موسوم ہے۔ دراصل گل بہار جن کے نام پر یہ باغ ہے، پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی تھی، جسے وہ امرتسر سے بیاہ کر لاہور لایا تھا۔ تاریخ میں انہیں ملکہ لاہور کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور گل بہار کا آمنا سامنا سب سے پہلے اس وقت ہوا جب گل بہار نے ایک شاہی محفل میں گاتے ہوئے مہاراجہ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ان کی عمر محض 18 برس کے قریب تھی اور پیشہ ور رقاصہ اور گائکہ تھی۔ مہاراجہ اس نو عمر مغنیہ کی آواز اور خوبصورتی کے سحر میں اس قدر ڈوب گیا کہ جب اسے یہ معلوم چلا کہ یہ مغنیہ رقاصہ امرتسر سے ہے تو وہ خود اس سے ملنے گیا اور انہیں محبوبہ بنا کر رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ گل بہار ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے رنجیت سنگھ سے کہا کہ وہ محبوبہ بن کر نہیں رہ سکتی، لیکن انہیں مہاراجہ کی بیوی بننا منظور ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اس قدر جذباتی ہوئے کہ انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور پنجاب کے مہاراجہ نے گل بہار کے گھر والوں سے باقاعدہ طور پر ان کا ہاتھ مانگا۔ سکھ مذہب کے بڑوں نے اس بات پر بہت شور مچایا اور غم و غصے کا اظہار کیا کہ آخر کو مہاراجہ ایک سکھ تھا اور گل بہار مسلمان، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ نتیجتاً مہاراجہ کو اکال تخت یعنی امرتسر میں واقع سکھوں کی مقدس عبادت گاہ، جسے سکھ مذہب میں زمین پر خالصہ کی اعلیٰ ترین جائے حاکمیت تصور کیا جاتا ہے، وہاں بلا کر کوڑوں کی سزا سنائی گئی، جو اس نے ہنسی خوشی قبول کی اور گل بہار کے لیے کوڑے کھائے۔ دوستوں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ ایک بڑی سلطنت کا مہاراجہ تھا اور دوسری طرف اکال تخت کی سزا بھی پوری کرنا ضروری تھی، لہٰذا اس کے لیے خاص ریشم کا کوڑا بنایا گیا اور سزا پوری کی گئی۔ ناظرین، مہاراجہ اور گل بہار کی شادی اکتوبر 1831 میں منعقد کی گئی۔ محقق اقبال کیسر کے مطابق اس شادی کا احوال مورخ سبحان رائے اپنی ایک کتاب خلاصہ تواریخ میں تحریر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے باقاعدہ طور پر مہندی لگوائی، طلائی زیورات زیب تن کیے، اپنا شاہی لباس پہنا اور ہاتھی پر سوار ہوئے۔ امرتسر کے رام باغ میں ایک بنگلہ تھا جس میں شادی کی تقریب منعقد ہونا تھی۔ اس بنگلے کو خالی کروا کر بند کر دیا گیا اور کئی روز تک اس کی تزئین و آرائش کی گئی، اور اس کے بعد جو پہلا شخص اس میں داخل ہوا وہ گل بہار تھی۔ سوہن لال سوری لکھتے ہیں کہ شادی کی تقریب کے لیے رنجیت سنگھ نے اپنے بیٹے کھڑک سنگھ کو لاہور بھیجا تاکہ وہ وہاں سے بروکیڈ کے بغیر پول والے ٹینٹ لائیں۔ اس تقریب میں فرانسیسی اور برطانوی جنرل، بڑے سردار اور دیگر ریاستوں کے راجہ مہاراجہ نے شرکت کی۔ شادی کی خاص بات یہ تھی کہ یہ سکھ و مسلم رسم و رواج کا مرکب تھی۔ مہاراجہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ گل بہار بیگم کے عقائد کا احترام کیا جائے گا۔ یہ رانی مہاراجہ کو اتنی عزیز تھی کہ وہ اور گل بہار بیگم اکثر ایک ہی ہاتھی پر سواری کیا کرتے تھے۔ فقیر وحید الدین کے مطابق مہاراجہ گل بہار بیگم سے گنجلک مسائل پر مشورہ لیتے تھے۔ سوہن لال جو درباری روزنامچہ لکھتے تھے کہتے ہیں کہ 14 ستمبر 1832 کو امرتسر میں دربار منعقد کرتے ہوئے رنجیت سنگھ نے گل بہار بیگم کی سفارش پر ان چند افراد کو معاف کر دیا جن کو ایک روز پہلے کسی جرم میں سزا سنائی جا چکی تھی۔ مہاراجہ نے لاہور کے رنگ محل چوک میں اپنی رانی کے لیے ایک محل بھی تعمیر کروایا جو آج لڑکیوں کا ایک سکول ہے، لیکن اب بھی حویلی گل بیگم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مہاراجہ کے دور میں گل بیگم کافی زمین جائیداد کی مالک تھی۔ شادی کے 8 سال بعد مہاراجہ کی موت ہوئی اور پنجاب انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا، جبکہ رنجیت سنگھ کی بیگم رانی جندہ جانشین شہزادے دلیپ سنگھ کی ماں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ سکھ سلطنت کے خاتمے کے بعد برطانوی حکومت نے مہاراجہ کی بیوی ہونے کے ناطے گل بہار بیگم کو 1200 روپے ماہوار کا وظیفہ جاری کیا، جو اس دور میں کافی بڑی رقم تھی۔ اس کے علاوہ رنجیت سنگھ کی طرف سے ملی وراثتی جائیداد سے بھی کافی آمدنی وصول ہو جاتی تھی، جس کی وہ خود نگرانی کرتی تھی۔ گل بیگم کی اپنی تو کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن انہوں نے ایک مسلمان لڑکے سردار خان کو اپنے بیٹے کے طور پر گود لے لیا، جسے ان کی چھوڑی ہوئی تمام جائیداد ترکے میں مل گئی۔ مہاراجہ کے دیہانت کے 17 سال بعد 1855 میں گل بہار بیگم نے میانی صاحب کے کونے پر مزنگ کے اس علاقے میں ایک باغ لگوایا جس میں پانی کے تالاب،
फवारे और खूबसूरत दालान बनाए गए। इसी बाग के जनूबी सिरे पर उन्होंने अपने लिए यह मकबरा नुमा इमारत बनवाई, जहां उन्होंने अपनी बकिया जिंदगी गुजार दी। इसी मकबरे में फ्रेस्को का ऐसा शानदार काम किया गया था कि लोग हैरान रह गए। इस इमारत की सजावट के लिए कारीगरों ने मुगल और सिख आर्ट दोनों के इश्तराक से एक मुनफरिद शाहकार तख्लीक किया था, जो अब भी मकबरे के अंदर कहीं कहीं देखा जा सकता है। इस बाग के 10 साल बाद यानी 1865 में लाहौर की मलका भी कूच कर गई, जिसका मदफन यही मकबरा ठहरा। इनका बेटा सरदार खान भी अपनी वफात के बाद यही दफन हुआ। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं कि बाग की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। बाग की मौजूदा हालत नाकाबिले बयान है। गुजरे जाड़ों में जब मैं वहां पहुंचा तो मरकजी दरवाजा बंद मिला। अहले मोहल्ला ने भी कोई खास तावन नहीं किया, तो मजबूरन कब्रिस्तान से मुत्तसिल अहाते की पिछली दीवार फलांगनी पड़ी। असर के वक्त जब इस वीराने में कदम रखे तो ढलते सूरज के साथ एक अजीब सी पुरअसरारियत और खामोशी महसूस की। मरकजी दरवाजे की बात करें तो उसकी मरकजी महराब के अंदरूनी हिस्से का काम अब भी देखा जा सकता था। ऊपर मौजूद कमरे की बैरूनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया गया। अंदर दाखिल होते ही बाएं हाथ पर सीढ़ियां दरवाजे के ऊपरी कमरे की तरफ जाती थी। लकड़ी के शहतीरों की छत, टूटा फूटा फर्श, दीवारों में बने ताकचे और बड़ी खिड़कियों वाले इस कमरे में जगह जगह रंग बिरंगे आर्ट नमूनों और दीवार से लिपटी सरसब्ज बेलें एक अजीब मंजर पेश कर रही थी। इस कमरे की हालत काफी खस्ता है और बेशतर खिड़कियों को बंद किया जा चुका है। मकबरे की जानिब खुलने वाली कद आदम खिड़कियां अब भी खुली हैं। मरकजी दरवाजे के दाएं जानिब गुल बेगम का मकबरा है, जो मुकफिल रहता है, और इसके बाहर कुछ कब्रें मौजूद हैं। शायद अहले इलाका ने अपने प्यारों को यहाँ दफनाना शुरू कर दिया हो। मकबरे का एक दरवाजा और 3 अदद मेहराबें हैं, जहां ईंटों की जालियां बनाई गई हैं। बीच वाली मेहराब के ऊपर एक तख्ती लगी है, जिस पर फारसी इबारत में गुल बेगम और सरदार खान का नाम अब भी पढ़ा जा सकता है। मेहराबों के ऊपर बने गुलबोटे और नक्शो निगार अब भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। मकबरे के अंदर एक चबूतरे पर संगे मरमर से बनी गुल बेगम की कब्र मौजूद है। अंदरूनी मेहराबों और छत पर फ्रेस्को का काम अब भी काफी बेहतर हालत में है। मकबरे के सामने ऐन वस्त में एक और छोटा अहाता है, जिसकी 4 दीवारी और दरवाजे की मेहराबी जगह अब भी कायम है। इसके अंदर झाड़ के बीच में एक कब्र मौजूद है। ये सरदार खान की कब्र है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। जिस जगह ये बाग मौजूद है, इसके इर्द गिर्द सरदार खान का खानदान आज भी आबाद है। बाग गुल बेगम भी उन्हीं की मलकियत है और इस इलाके को मोहल्ला गुल बेगम कहा जाता है। तो दोस्तों, इन कीमती तारीखी मुकामात की खस्ता हाली का जिम्मेदार कौन है, आवाम या हुकूमत? कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अपनी मोहब्बत का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।